الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمانی صفات کے منافی ایک عمل یہ بھی ہے جو آدمی نفاق کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے، یا کوئی بھی نماز ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصر کی نماز کی مثال بیان فرمائی کہ عصر کی اذان ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، بیٹھا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہاں تک کہ سورج جب قریب غروب ہونے کے آتا ہے، سورج زرد ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، سورج غروب ہونے کے وقت اس میں زردی پیلا پن آ جاتا ہے، اس وقت اٹھتا ہے، جلدی سے وضو کرتا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، اور نماز جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتا ہے۔ یہ صفت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک منافق کی بیان کی ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا جائزہ لے، کہیں اس بیماری میں وہ ملوث تو نہیں ہے۔ صرف ایک عصر کی نماز ہی کا معاملہ نہیں ہے، ہر نماز کا معاملہ ہے، پانچوں نمازوں کا معاملہ ہے۔ تو بندہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ بڑی شوق اور بے چینی کے عالم میں نماز کے وقت کا انتظار کرتا ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ابھی نماز میں کتنا وقت باقی ہے، اور جب اذان ہوتی ہے بڑے خوشی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ میں اس وقت اپنے مالک الملک، وہ پروردگار عالم، اس کے دربار عالی میں حاضری دے رہا ہوں، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ حدیث کے اس حدیث کے مطابق کہ جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، احسان کیا ہے؟ احسان کا مقصد یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت کچھ اس طرح ہو، کوئی بھی عبادت ہو، نماز لے لیجیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، مالک الملک کے سامنے، اس کا عالی دربار ہے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس جذبے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، خشوع خضوع کے ساتھ، سجود بھی اطمینان کے ساتھ ہو، رکوع بھی اطمینان کے ساتھ ہو، قیام بھی اطمینان کے ساتھ ہو۔ یہ نماز اہل ایمان کی نماز ہے، تقوی والوں کی نماز ہے۔ اور پھر منافق کی نماز ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ کہ خاص طور سے قرآن حکیم میں اللہ نے عصر کی نماز کا ذکر کیا ہے سورہ البقرہ کے اندر، کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور پھر خاص طور سے نماز صلاۃ وسطیٰ سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عصر کی نماز کون سی نماز ہے؟ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، نہیں پڑھی، گویا کہ اس کا مال لوٹ لیا گیا، برباد ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، نماز نہیں پڑھی، گویا کہ اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔
یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے۔ پھر حدیث شریف میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں اللہ کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے جو عصر کی نماز میں آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں جاتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز میں دوسرے فرشتے آتے ہیں، یعنی گویا عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ لیکن یہ فرشتے جب اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں پہنچتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، بتاؤ فرشتوں میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہم جب گئے تو نماز میں تھے، رکوع میں تھے، سجود میں تھے، قیام میں تھے، آئے جب بھی وہ نماز میں تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ملتی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ پھر یہ کہ عصر کی نماز کی اہمیت کو ذرا جانیے۔ اہمیت تو ساری نمازوں کی ہے۔ غزوہ خندق کا موقع آیا، مشرکین مکہ غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 کے لشکر و جرار کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لیا تھا، دوسرے قبیلے والوں کو ملا لیا تھا۔ 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے۔ بڑا سخت وقت آیا تھا اہل ایمان پر، بڑا سخت امتحان آیا تھا، جس کے تعلق سے قرآن حکیم میں کہا گیا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم۔ ذرا یاد تو کرو جب کہ وہ تمہارے پاس آئے تھے، اوپر سے بھی آئے تھے، نیچے سے بھی آئے تھے، احد پہاڑ کی طرف سے آئے تھے، مدینہ منورہ کو گھیر لیا گیا تھا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئی تھیں اس وقت، دل یعنی انسانوں کی جان وہ کلیجے حلق تک آ گئے تھے، اور اللہ سے بہت ساری گمانیں کر رہے تھے کہ نہ معلوم آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 10,000 کا لشکر اس زمانے میں بہت بڑا لشکر تھا، بڑا امتحان کا موقع تھا، جس کو اللہ نے کہا ہنالک ابتلی المؤمنون۔ اس وقت ایمان والے بہت سخت ہلا دیے گئے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی موجود ہیں، امام الانبیاء موجود ہیں، خاتم النبیین بذات خود موجود ہیں، صحابہ کی جماعت جو اس وقت اس سرزمین میں اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھے، ان پر اتنی بڑی آزمائش آئی تھی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا غزوہ خندق کے موقع پر کہ عصر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے، نہ آپ پڑھ سکے، نہ تو صحابہ پڑھ سکے، یعنی مشرکین مکہ نے نماز پڑھنے سے روک دیا تھا، یعنی موقع ہی نہیں ملا آپ کو۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بد دعا کے الفاظ نکل گئے، اللہ تو ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے آج ہماری یہ عصر کی نماز ضائع ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے، یہ تو تھی کہ منافقین کی نماز ہے جو وقت پر پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، خاص طور سے عصر کی نماز۔ ایک حدیث اور آپ پیش کر رہا ہوں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ بھی صحاح ستہ کی حدیث کی جو 6 صحیح کتابیں ہیں اس میں ابن ماجہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ روایت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، بڑے مقدس صحابی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکۃ المکرمہ میں ایمان لائے، سابقین اولین ایمان والوں میں مسلمانوں میں ہیں، اور ان پر بھی بڑی آزمائش آئی تھی۔ انہوں نے بھی غالباً 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں تھی اور حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اللہ نے ان کو تقوی طہارت میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا عثمان بن عفان کو، اور آپ نے شہادت کی بھی بیشین گوئی فرمائی تھی۔ احد پہاڑ پر ایک مرتبہ موجود تھے، آپ بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، عمر ابن خطاب بھی تھے، اور تو اس وقت پہاڑ تھوڑا سا ہلا، آپ نے احد پہاڑ کو تھپ تھپایا کہ رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق۔ اور اس وقت عثمان غنی وہاں موجود ہے، کہا کہ 2 شہید موجود ہیں، شہادت کا درجہ آپ کو دیا گیا، ملا ہے، بڑے فضائل ہیں آپ کے۔ بہرحال یہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادرکہ الاذان فی المسجد، ایک آدمی مسجد کے اندر موجود ہے اور اذان اس کو مل گئی، مسجد میں قیام کے دوران اذان ہو چکی ہے، اذان ہونے کے بعد ثم خرج ولم یخرج لحاجۃ، اذان کے بعد وہ مسجد سے نکل گیا، وہ نکلنا بھی اس کا کوئی کام نہیں تھا، لم یخرج لحاجۃ، کسی ضرورت کے لیے نہیں نکلا، بلا ضرورت نکل گیا، وہو لا یرید الرجعہ، اور اس کو واپس لوٹنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فَهُوَ مُنَافِقٌ، یہ آدمی منافق ہے۔ یہ باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اعمال، وہ اخلاق، وہ عادات جو ایمان کی منافی ہے، جو نفاق تک پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہاں اس آدمی کو، یعنی ایک مسجد کی اپنی ایک اہمیت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجدوں کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، اور اہل ایمان کو اللہ نے بشارت دی ہے، مشرکین کی مذمت بیان کی ہے کہ مشرکین وہ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، وہ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے گھروں کو ڈھانے والے، برباد کرنے والے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کی، ایمانی صفات والوں کا کام یہ ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ ڈر خوف ایک صرف اللہ کا ہوتا ہے، یہ ایک ایمانی صفت ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، حقیقت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسا آدمی جو مسجد میں آتا ہے، کس لیے آیا، کس نیت سے آیا، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اذان ہوئی ہے، تحیۃ المسجد ادا کر لیتا، فرض نماز پڑھ لیتا، اس کے بعد نکلتا، لیکن نہ مسجد کی اہمیت کو سمجھا، نہ نمازوں کی اہمیت کو سمجھا، اور مسجد سے نکل گیا بغیر کسی کام کے،
واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے فَهُوَ مُنَافِقٌ، یہ منافق ہے، یہ منافق کی ایک صفت ہے۔ مطلب یہ کہ یہ منافقانہ طرز عمل ہے، ایسا کرنے والا عقیدے کا منافق نہیں ہے، یہ عملی منافق ہے۔ آئیے کچھ اور احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے دلوں میں وسوسے آیا کرتے ہیں، کبھی کبھی بڑے غلط وسوسے آتے ہیں، کبھی کبھی ملحدانہ منکرانہ وسوسے بھی آتے ہیں، تو حقیقت میں یہ وسوسے ایمان کے منافی نہیں ہیں اور ان پر مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ شیطان اگر دل میں ایک وسوسہ ڈال دے کسی برائی کا، ہاں، قرآن حکیم کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو جو چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ اس کا تم سے حساب اللہ لینے والا ہے۔ صحابہ بہت گھبرائے تھے، پھر بعد میں اگلی آیت نازل ہوئی کہ اگر دل میں کوئی بات آئی ہے تمہارے دل کی بات کو، وسوسوں کو اللہ اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ پہلے حدیث سن لیجئے، وسوسے ایمان کے منافی نہیں ہے، اس پر مواخذہ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے بولے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ حدیث تو میں نے عربی سنا دی ہے، اللہ نے چاہا اپنے اگلے حلقے میں انشاءاللہ اس حدیث کا اعادہ کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔